طرف سے شانی ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے ایشیا کے ایک اہم عرب اور اسلامی ملک کی، جہاں بہت سے انبیاء کرام کا نزول بھی ہوا۔ اسی وجہ سے اس ملک کو انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ واحد ایسا ملک ہے جس کو بہت سے ممالک نے تباہ کرنے کی کوشش کی۔ ان تمام باتوں کے علاوہ ہم آپ کو اس ملک کے بارے میں اور بھی بہت سی پیچیدہ باتوں سے آگاہ کریں گے، لیکن ویڈیو کے باقاعدہ آغاز سے پہلے تمام دوستوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ عراق، جس کا سرکاری اور مکمل نام جمہوریہ عراق ہے، اس کے جنوب میں کویت اور سعودیہ، مغرب میں اردن، شمال مغرب میں شام، شمال میں ترکی اور مشرق میں ایران واقع ہے۔ عراق کا دارالحکومت بغداد ہے، جو کہ اس کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کے علاوہ نجف، کوفہ، بصرہ اور کربلا وغیرہ یہاں کے اہم شہروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ عراق کو ایک عظیم شہر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا نزول بھی اسی سرزمین میں ہوا۔ بروایت حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس کے شہر کرنا کو اپنا وطن بنایا تھا، اور اسی بنا پر عراق کو انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، عراق کی تاریخ کا تعین اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں کی غاروں سے ملنے والے انسانی ڈھانچے 50 سے 60 ہزار سال پرانے ہیں۔ عراق کا قدیم نام میسوپوٹیمیا تھا، جو کہ انہیں یونانیوں کی جانب سے دیا گیا تھا، جس کے معنی یونانی زبان میں دریاؤں کے درمیان کے ہیں۔ 6 صدی قبل مسیح میں یہ علاقہ اگلے 400 سال کے لیے سائرس اعظم کی سلطنت فارس کا حصہ بن گیا تھا، جس کے بعد سکندر اعظم نے یہ علاقہ فتح کیا، جو 200 سال کے لیے یونانی سلطنت کے زیر نگیں رہا۔ سکندر اعظم کے بعد ایرانیوں نے 7ویں صدی عیسوی تک عراق پر راج کیا۔ مسلمانوں نے 7ویں صدی عیسوی میں یہ علاقہ فتح کیا، جس کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے شہر کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ اس کے بعد عربوں نے اموی اور عباسی سلطنت کی صورت میں عراق پر حکومت بھی کی، اور پھر عراق کی سرزمین 16ویں صدی عیسوی میں عثمانیہ سلطنت کا حصہ بھی بنی، جس کی یہ حیثیت جنگ عظیم اول تک برقرار رہی۔ جنگ عظیم اول کے دوران برطانیہ نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ بعد میں فرانس اور برطانیہ نے بندر بانٹ کر کے مشرق وسطیٰ کے حصے بکھیر دیے، لیکن پھر عراق نے برطانیہ سے 3 اکتوبر 1932 کو آزادی حاصل کر لی، اور عراق کو یہ آزادی اس معاہدے پر دی گئی کہ وہ ترکوں کے خلاف جنگ کا اعلان کرے، کیونکہ اس وقت آزادی کے بعد بھی عراق میں برطانیہ کے فوجی اڈے موجود تھے اور اصل طاقت اسی کے پاس تھی۔ 1956 میں عراق، پاکستان، ترکی، ایران، امریکہ اور برطانیہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جو مصر کے جمال عبد الناصر اور شام کے خلاف ایک محاذ بن گیا۔ اس پر جمال عبد الناصر نے عراقی بادشاہت کے خلاف آواز اٹھائی، اور 14 جولائی 1958 کو بریگیڈیئر جنرل عبد الکریم قاسم اور کرنل عبد السلام عارف کی قیادت میں عراقی فوج نے انقلاب برپا کیا اور عراقی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا۔ 1963 میں ایک اور فوجی بغاوت میں باز پارٹی نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور کرنل عبد السلام عارف کو صدر بنا دیا گیا۔ یہ وہی پارٹی ہے جس کے رکن صدام حسین، جو بعد میں صدر بن گئے اور 1963 سے 2003 تک ان کی حکومت قائم رہی۔ اس کے بعد پھر مارچ 2003 میں امریکہ نے جنگ کا اعلان کرتے ہوئے عراق پر قبضہ کر لیا۔ آج کل عراق میں برائے نام حکومت قائم ہے، جو 30 جنوری 2005 کے انتخابات کے نتیجے میں قائم ہوئی، مگر امریکی قبضہ جاری ہے اور اصل طاقت اسی کے پاس ہے۔ تیل کی عراقی دولت کو برطانیہ اور امریکہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے، اور یہ دور ایک خون آلودہ دور کے طور پر یاد کیا جائے۔ عراق کا کل رقبہ 4,37,072 مربع کلومیٹر ہے، جس میں 1.1% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ اس کا زیادہ تر علاقہ صحرائی ہے، مگر دریائے دجلہ و فرات کے درمیان کا علاقہ انتہائی زرخیز ہے، اور زیادہ تر شہر انہی 2 دریاؤں کے کناروں پر آباد ہیں۔
इराक का साहिल समुंदर खलीज फार्स के साथ बहुत थोड़ा है, जो आमे कैसर कहलाता है और बसरा के पास है। इराक अरब की आखिरी सरजमीन कहलाई जा सकती है, क्योंकि इसके बाद ईरान और पाकिस्तान है। इराक के एक तरफ कुवैत है, जो किसी ज़माने में इराक ही का हिस्सा था। इराक का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा मुहाफ़ज़तुल नबार है, जो सऊदी अरब के साथ लगता है और मुकम्मल तौर पर सहराई है। दोस्तों, अगर इराक की आबादी की जानिब देखा जाए तो इसकी आबादी 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। जुलाई 2005 में इराक की कुल आबादी 2,60,74,906 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें से 80% अरब हैं और बाकी 15% के करीब दूसरी नस्लों तुर्क और इसराई वगैरह से ताल्लुक़ है। इराक की 97% आबादी मुसलमान है, जिनमें से 60% लोग शिया हैं और अहले सुन्नत की अक्सरियत शाफी मसलक से ताल्लुक़ रखती है। 3% अफराद दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ की औसत उम्र 67 साल है। दोस्तों, यहाँ पर 25 से 30% अफराद बेरोज़गार हैं और ये शर्रा दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। इराक का ज़्यादातर हिस्सा सहराई है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम अक्सर खुश्क रहता है, जिसमें बादल तक नहीं आते, मगर सर्दियों में कुछ बारिशें होती हैं। इराक के शुमाल में कुछ पहाड़ी इलाके भी मौजूद हैं। इराक का दर्जा हरारत 33 दर्जे 20 मिनट शुमाल, 44 दर्जे 30 मिनट मशरिक में होता है। इराक को अपने तेल के ज़खायर की वजह से बहुत अहमियत हासिल है। ये वेनेजुएला और सऊदी अरब के बाद दुनिया का तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क है। इराक की खाम मुल्की मजमूई पैदावार 2012 में 100 अरब बैनुल-अक़वामी डॉलर थी, जो दुनिया में 62वें नंबर पर आती है, और इसकी फीकस पैदावार 3600 बैनुल-अक़वामी डॉलर है, जो दुनिया में 122वें नंबर पर शुमार होती है। दोस्तों, इराक में फुटबॉल सबसे ज़्यादा मकबूल खेल है। इसके अलावा बास्केटबॉल, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और टेनिस वगैरह भी मकबूल खेलों में शुमार किए जाते हैं। इराक के पहले सदर का नाम अब्दुर्रहमान अल गिलानी था। इसके अलावा यहाँ के पहले वज़ीर आज़म का नाम आदिल अब्दुल मेहदी था। इराक वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। यहाँ की कौमी ज़ुबान अरबी है और यहाँ की करेंसी इराकी दिनार है। इस मुल्क की इंटरनेट डोमेन .iq है और यहाँ का कॉलिंग कोड +964 है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपके साथ मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।